بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم فیض صاحب کی تقریر جو انہوں نے ماسکو میں بین الاقوامی لینین امن انعام کی پرشکوہ تقریب کے موقع پر اردو زبان میں کی، اس تقریر میں سے ایک انتخاب آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ طالب علموں کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ یوں تو ذہنی طور سے مجنون اور جرائم پیشہ لوگوں کے علاوہ سبھی مانتے ہیں کہ امن اور آزادی بہت حسین اور تابناک چیز ہے، اور سبھی تصور کر سکتے ہیں کہ امن گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت، دلہن کا آنچل اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ شاعر کا قلم ہے، اور مصور کا موئے قلم، اور آزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ان سب خوبیوں کی قاتل ہے جو انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے، یعنی شعور اور ذہانت، انصاف اور صداقت، وقار اور شجاعت، نیکی اور رواداری۔ اس لیے بظاہر امن اور آزادی کے حصول اور تکمیل کے متعلق ہوش مند انسانوں میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یوں نہیں ہے کہ انسانیت کی ابتدا سے اب تک ہر عہد میں اور ہر دور میں متضاد عوامل اور قوتیں برسر عمل اور برسر پیکار رہی ہیں۔ یہ قوتیں ہیں تخریب و تعمیر، ترقی اور زوال، روشنی اور تیرگی، انصاف دوستی اور انصاف دشمنی کی قوتیں۔ یہی صورت آج بھی ہے اور اسی نوعیت کی کشمکش آج بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج کا انسانی مسائل اور گزشتہ دور کی انسانی الجھنوں میں کئی نوعیتوں سے بھی فرق ہے۔ دور حاضر میں جنگ سے دو قبیلوں کا باہمی خون خرابہ مراد نہیں ہے، نہ آج کل امن سے خون خرابے کا خاتمہ مراد ہے۔ آج کل جنگ اور امن کے معنی ہیں امن آدم کی بقا اور فنا۔ بقا اور فنا ان دو الفاظ پر انسانی تاریخ کے خاتمے یا تسلسل کا دار و مدار ہے۔ انہی پر انسانوں کی سرزمین کی آبادی اور بربادی کا انحصار ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اب سے پہلے انسانوں کو فطرت کے ذخائر پر اتنی دسترس اور پیداوار کے ذرائع پر اتنی قدرت نہ تھی کہ ہر گروہ اور برادری کی ضرورتیں پوری طرح سے تسکین پا سکتی۔ اس لیے آپس میں چھین جھپٹ اور لوٹ مار کا کچھ نہ کچھ جواز بھی موجود ہے، لیکن اب یہ صورت نہیں ہے۔ انسانی عقل، سائنس اور صنعت کی بدولت اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ جس میں سب تن بخوبی پل سکتے ہیں اور سبھی جولیاں بر سکتی ہیں، بشرطے قدرت کے یہ بے بہا ذخائر پیداوار کے یہ بے اندازہ خرمن بعض اجارہ داروں اور مخصوص طبقوں کی تسکین ہوس کے لیے نہیں، بلکہ جملہ انسانوں کی بہبود کے لیے کام میں لائے جائیں، اور عقل اور سائنس اور صنعت کی کل ایجادیں اور صلاحیتیں تخریب کی بجائے تعمیری منصوبوں میں صرف ہوں۔ لیکن یہ جبھی ممکن ہے کہ انسانی معاشرے میں ان مقاصد سے مطابقت پیدا ہو اور انسانی معاشرے کے ڈھانچے کی بنائیں ہوس، استحصال اور اجارہ داری کی بجائے انصاف، برابری، آزادی اور اجتماعی خوشحالی میں اٹھائی جائیں۔ اب یہ ذہنی اور خیالی بات نہیں بلکہ عملی کام ہے۔ اس عمل میں امن کی جدوجہد اور آزادی کی حدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے امن کے دوست اور دشمن اور آزادی کے دوست اور دشمن ایک ہی قبیلے کے لوگ، ایک ہی نوع کی قومیں ہیں۔ ایک طرف وہ سامراجی قوتیں ہیں جن کے مفاد، جن کے اجارے جبر اور حسد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے، اور جنہیں ان اجاروں کے تحفظ کے لیے پوری انسانیت کو بھی قبول ہے۔ دوسری طرف وہ طاقتیں جنہیں بینکوں اور کمپنیوں کی نسبت انسانوں کی جان زیادہ عزیز ہے، جنہیں دوسروں پر حکم چلانے کی بجائے آپس میں ہاتھ بٹانے اور ساتھ مل کر کام کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ سیاست و اخلاق، ادب اور فن، روزمرہ زندگی، غرض کئی موضوعوں پر کئی صورتوں میں تعمیر اور تخریب، انسانی دوستی اور انسانی دشمنی کی چپکلش جاری ہے۔ آزادی پسند اور امن پسند لوگوں کے لیے ان میں ہر معاذ اور ہر صورت پر توجہ دینا ضروری ہے۔
مثال کے طور پر سامراجی اور غیر سامراجی قوتوں کی لازمی کشمکش کے علاوہ بدقسمتی سے بعض ایسے ممالک میں بھی شدید اختلافات موجود ہیں جنہیں حال ہی میں آزادی ملی ہے۔ ایسے اختلافات ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے سب سے قریبی ہمسایہ ہندوستان میں موجود ہیں۔ بعض عرب ہمسایہ ممالک میں اور بعض افریقی حکومتوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اختلافات سے وہی طاقتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو امن عالم اور انسانی برادری کی دوستی اور یگانگت کو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے صلح پسند اور امن دوست صفوں میں ان اختلافات کے منصفانہ حل پر غور و فکر اور حل میں امداد دینا بھی لازم ہے۔ اور یہ تحریر جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ترقی کا جو راز ہے وہ اصل میں امن میں پوشیدہ ہے، اور امن انسان کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے امن کی اس فضا کو پیدا کرنے کے لیے اقوام، افراد اسے خریدتے ہیں، کیونکہ امن کی قیمت کے نتیجے میں امن کے قیام کے نتیجے میں قومیں ترقی اور عروج تک پہنچتی ہیں۔ تو اس وقت ہم دعا گو ہیں کہ جتنی بھی اقوام دنیا میں بس رہی ہیں وہ انسانیت کے امن کے لیے کام کریں اور اپنی تمام تر توانائیاں اس پر صرف کریں تاکہ انسانیت ترقی کرے اور ان میں محبت، اخلاص اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو۔ السلام علیکم۔ پھر زندگی رہی ایک اور موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی ایک اور نئے زاویے سے۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔